محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو کچھ ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ ایسی باتیں جو سننے میں تو بڑی دینی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کا شریعت سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، اور عقل سے بھی نہیں ہوتا ان کا کوئی تعلق، اور نہ ہی تہذیب اور سلیقے سے۔ سوشل میڈیا پر ان باتوں کو اس انداز میں پھیلایا جاتا ہے جیسے جو ان پر یقین نہ کرے وہ گنہگار ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کو سچ سمجھ کر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور عام ہو چکا ہے کہ فلاں کام کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، فلاں عادت اپنانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یا فلاں ہر گھر سے رزق رک جاتا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ان میں سے کئی باتیں نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ بعض تو خلاف سنت بھی ہیں۔ کچھ عادات ایسی ہیں جو واقعی ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہ صفائی، سلیقے اور تمیز کے خلاف جاتی ہیں، لیکن ان کو غربت سے جوڑ دینا ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ آج میں آپ کو صاف صاف بتاؤں گا کہ کون سے کام واقعی برکت چھین لیتے ہیں اور کون سی باتیں صرف معاشرتی جہالت میں ہمیں فرق سیکھنا ہوگا، تاکہ ہم سچائی کو سمجھ سکیں، ان فضول باتوں سے نجات پا سکیں جو صدیوں سے ہمارے گھروں کو جکڑے ہوئے ہے۔ نمبر 1، ٹوٹا ہوا کنگھا یا برتن استعمال کرنا۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ ٹوٹا ہوا کنگھا یا برتن استعمال کرتا ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہے اور نئے وسائل نہیں خرید سکتا تو شریعت اسے نہیں روکتی۔ اصل مسئلہ نیت کا ہے، اگرچہ صاف ہے اور قابل استعمال ہے تو اس سے کوئی بے برکتی نہیں آتی۔ سلیقہ ضرور سکھایا گیا ہے مگر غربت کا تعلق اس سے جوڑنا درست نہیں۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر کپڑے پہننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر کپڑے پہنتے تھے، اس میں وقار اور سلیقہ ہے، لیکن شریعت نے کھڑے ہو کر کپڑے پہننے کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ اگر کسی کو مجبوری ہو یا بیٹھ کر پہننا ممکن نہ ہو تو وہ کھڑے ہو کر کپڑے پہن سکتا ہے۔ اصل بات اعتدال اور ادب کی ہے، مگر اس کا رزق اور برکت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، الٹی چپل رکھنا۔ چپل کو الٹا رکھ کر دینا سلیقے کے خلاف ہے، مگر شریعت میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے یا غربت آتی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزوں کو درست ترتیب میں رکھنے اور خوبصورتی سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے چپل یا جوتے کو درست رکھنے کا مقصد سلیقہ ہے، نہ کہ کوئی روحانی اثر۔ تو حماس سے بچنا اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنا۔ کرتے یا آستین سے منہ صاف کرنا بعض لوگوں کے نزدیک بے برکتی کا سبب ہے، حالانکہ یہ محض سلیقے اور تہذیب کا معاملہ ہے۔ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ہاتھ دھونے کا موقع نہیں ہے تو بسا اوقات آستین سے منہ پونچھ لینا ناگوار ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی طرح بے گناہ یا بے برکتی کا سبب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی، سلیقہ اور تہذیب کو پسند فرمایا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ منہ صاف کرنے کے لیے رومال یا ٹشو استعمال کیا جائے، مگر ضرورت کے وقت آستین استعمال کرنا بے برکتی کا سبب نہیں۔ نمبر 5، ٹوائلٹ میں وضو کرنا۔ آج کے دور میں اٹیچ باتھ رومز عام ہیں جن میں وضو کیا جاتا ہے۔ اگر صاف ہے اور وضو مکمل طہارت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں، البتہ اگر جگہ ناپاک ہے یا وضو غلط انداز سے ہو رہا ہے تو وہ مسائل پیدا کر سکتا ہے، مگر وہ دینی نہیں طبی نوعیت کی ہیں۔ نمبر 6، ننگے سر سونا۔ یہ بات سنی سنائی ہے کہ ننگے سر سونے سے رزق میں کمی آتی ہے، مگر شریعت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ انسان سر ڈھانپ کر سوئے یا نہ سوئے یہ اس کی طبیعت اور موسم پر منحصر ہے۔ دین اسلام نے صفائی، طہارت اور عبادات پر زور دیا ہے، نہ کہ ایسے تہمات پر۔ اگر ننگے سر سونے سے کوئی شرعی قباحت یا بے ادبی نہیں تو اس سے رزق یا برکت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 7، رات کو جھاڑو دینا۔ رات کو جھاڑو دینے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے بے برکتی آتی ہے، مگر شریعت میں اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ جھاڑو دینا صفائی کا عمل ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر رات کے وقت گھر میں گندگی ہو گئی ہو تو وہ لازمی ہے کہ صفائی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو بہت پسند فرمایا اور گھر کو صاف رکھنے کی ترغیب دی۔
اسلام نے کسی وقت کو ناپاک یا منحوس قرار نہیں دیا، اس لیے رات کو جھاڑو دینے کو بے برکتی سے جوڑنا محض ایک روایاتی عقیدہ ہے جس کے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر ایک، مکڑی کے زالے۔ مکڑی کے زالے کا تعلق گندگی سے ضرور ہے، مگر اس سے رزق میں کمی یا برکت کو ختم ہونے کا تعلق نہیں۔ گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھنا سنت نبوی ہے، اور مکڑی کے جالے اس بات کی نشاندہی ہوتے ہیں کہ صفائی کا اہتمام کم ہو رہا ہے، اس لیے ان کو ہٹانا چاہیے، مگر ان کی موجودگی کو بے برکتی یا غربت کی علامت سمجھنا غیر صحیح ہے، تو ہم پرستی سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 9، تکیے پر بیٹھنا۔ تکیہ عموماً سر رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس پر بیٹھنا سلیقے کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی رزق سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی پرانا تکیہ بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور صاف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تہذیب اور سلیقے کا تقاضا ہے کہ تکیے کو اس کے مقصد کے مطابق استعمال کیا جائے، مگر اگر کبھی بیٹھ بھی لیا جائے تو یہ گناہ بھی نہیں اور نہ ہی بے برکتی کا سبب ہے۔ نمبر 10، روٹی کو دانت سے کاٹنا۔ روٹی کو دانت سے کاٹنے کو بعض گھرانوں میں ناپسند کیا جاتا ہے، مگر شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ اگر کوئی شخص روٹی کے ٹکڑے کر کے کھاتا ہے تو یہ زیادہ سلیقہ مند طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی رول بنا کر کھا رہا ہے جیسے برگر یا رول ہو تو وہ دانتوں سے ہی کھائے گا، اس میں کوئی بے برکتی یا شرعی قباحت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے سلیقے کی تعلیم دی ہے، نہ کہ غیر ضروری ممانعت۔ نمبر 11، اندھیری میں کھانا۔ کھانا اندھیرے میں کھانے سے منع کرنے کا مقصد صرف حفظان صحت کے اصول ہے، تاکہ کھانے میں کیڑے یا گندگی شامل نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی تاکہ طہارت اور صفائی یقینی ہو، مگر اس کا رزق کی برکت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اگر روشنی کا انتظام نہ ہو تو معمولی چراغ یا لائٹ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ نمبر 12، پہنے ہوئے کپڑے کو سی دینا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پہنے ہوئے کپڑوں کو سی دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ دین اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی کپڑا جسم پر ہے اور پھٹ جائے تو احتیاطاً اسے اتار کر سی لینا بہتر ہے، تاکہ سوئی چبھنے یا چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی وقت یا حالت کی مجبوری کے تحت پہنے ہوئے کپڑے کو سی دیتا ہے تو اسے شرعی مسئلہ نہیں بلکہ صرف ایک سلیقے کا پہلو ہے، اس کا رزق یا برکت سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 13، دسترخوان پر کھانے پینے کی چیزیں چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کھانے کا ایک لقمہ سنبھال کر کھاتے تھے، فرمایا تم نہیں جانتے کہ کس لقمے میں برکت ہے، لہٰذا دسترخوان پر کھانا چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور ناشکری سے بے برکتی ضرور آتی ہے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نعمتوں کی قدر کریں تاکہ اللہ اور عطا کرے۔ نمبر 14، پیاز یا لہسن کے چھلکے جلانا۔ پیاز کے چھلکے جلانے سے بے برکتی آتی ہے۔ دین میں کہیں نہیں کہا گیا کہ پیاز یا لہسن کے چھلکے جلا دینا، یہ صرف صفائی کی صورت ہے۔ جب تک کوئی چیز ناپاک یا غیر شرعی نہ ہو اس کا جلا دینا برکت سے منسلک نہیں۔ تہمات سے بچنا دین کا حکم ہے۔ نمبر 15، والدین کو نام سے پکارنا۔ اسلام میں والدین کا ادب لازم ہے، انہیں ان کے نام سے پکارنا بے ادبی ہے، لیکن اس کا رزق سے کوئی تعلق نہیں۔ والدین کو عزت دینا برکت کا باعث ہے۔ قرآن میں یعنی ان سے نرم بات کرو، ادب سے، محبت سے، شائستگی سے بات کرو، یہ گھر میں برکت لاتی ہے۔ نمبر 16، ناشکری کرنا۔ ناشکری در حقیقت ان تمام باتوں میں سے ایک حقیقی اور سنجیدہ مسئلہ ہے جو واقعی بے برکتی اور غربت کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اس لیے جو عورتیں یا مرد اپنے حالات سے، رزق سے، شوہر سے یا بیوی سے ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں وہ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 17، راستے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ اگرچہ راستے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اخلاقی، شرعی اور تہذیبی لحاظ سے غلط ہے، لیکن اس کا غربت سے یا بے برکتی سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایمان کا جزو قرار دیا اور ایسے کام جو حیا کے خلاف ہوں ان سے بچنے کا حکم دیا، لیکن یہ کہنا کہ اس رزق میں کمی ہوگی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کہ نمبر 18، کپڑے سے صفائی کرنا۔ کپڑے سے زمین یا میز صاف کرنا کوئی غیر شرعی یا بے ادبی کا عمل نہیں۔ صفائی جہاں جھاڑو سے ممکن ہو وہاں کپڑے سے بھی جائز ہے۔ اسلام میں نیت اور طریقے کو اہمیت دی جاتی ہے، نہ کہ ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 19، زیادہ سونا اور غربت کا تعلق۔ زیادہ سونے کو بعض لوگ غربت کی علامت سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ
اصل مسئلہ سونے کا نہیں بلکہ فرض عبادات یہ سستی اور روزمرہ کی زندگی کاموں میں غفلت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے، فرائض ادا کرتا ہے، سستی اس کی عبادت کا یا کام میں رکاوٹ نہیں بنتی تو اس کا زیادہ سونا گناہ یا بے برکتی کا سبب نہیں۔ البتہ نماز چھوڑ کر سونا یا کام چھوڑ کر غفلت کا شکار ہونا یقیناً نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو ہلکا جانا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اصل خرابی غفلت میں ہے نہ کہ نیند میں۔ نمبر 20، نماز میں سستی کرنا صرف ایک دینی غفلت نہیں بلکہ زندگی کی برکتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے روکنے کے مترادف ہے۔ نماز دین کا ستون ہے جو نہ صرف اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے بلکہ انسان کے رزق، سکون اور کامیابی کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ستون کو ہلکا سمجھتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کی تمام بنیادی کو کمزور کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی، یعنی ہلاکت ہے ان تمام نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس آیت میں واضح ہوتا ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا، دل نہ لگانا یا سستی سے ادا کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف آخرت کی ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کی زندگی بے برکتی، پریشانی اور روحانی خلا کا شکار رہتی ہے۔ جو دل اللہ کے سامنے جھکے ہیں، سستی کرتے ہیں، وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والا در حقیقت اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ نماز میں سستی سے متعلق ایک حکایت بیان کر رہا ہوں، اس حکایت کو آخر تک ضرور سن لیجیے گا۔ رات کے اندھیرے میں ایک قبرستان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سرد ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے ہولے ہولے سرسرا رہے تھے۔ اچانک ایک قبر سے کسی کی چیخنے کی آواز ایسی آئی جو کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی ہے، یا اللہ ایک موقع اور دے دے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ آواز کسی مرے ہوئے کی تھی مگر اس کی توبہ اب قبول نہ ہو سکتی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی، اس کا نام تھا عمیر، پڑھا لکھا، خوبصورت، سمجھدار مگر نماز سے غافل۔ والدین سمجھاتے، کبھی دوست نصیحت کرتے مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اللہ ہے، نماز نہ بھی پڑھی تو کیا ہوا، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ عمیر ایک متواتر طبقے کے گھر کا بیٹا تھا، بسینے والدہ کے ساتھ نماز پڑھتا، اذان کی آواز پر دوڑ دوڑ کر مسجد جاتا۔ لیکن جوانی آئی تو دوستوں کی صحبت بدل گئی، اذان کی آواز اسے مسجد کی طرف نہیں، موبائل پر ویڈیو لگانے سننے سے روکنے والی آواز لگتی تھی۔ وہ ہنستا کھیلتا، گپیں لگاتا لیکن نماز بس جمعہ کی نماز پر اتفاق کرتا تھا۔ ایک دن والد نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا نماز نہ چھوڑو، یہ اللہ کا حکم ہے، جو نماز چھوڑتا ہے اس کا رزق، برکت، عزت سب چھین جاتی ہے۔ مگر عمیر نے جواب دیا، ابا آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آج کا دور ایسا نہیں ہے، سبھی تو یہی کرتے ہیں۔ عمیر کی زندگی بظاہر خوشحال تھی لیکن اندر سے خالی، سکون نہ تھا، بے چین رہتا تھا، عجیب گھبراہٹ طاری رہتی۔ کاروبار کیا نقصان ہو گیا۔ ایک بار رات کو سوتے چیخ کر اٹھا، ماں نے پوچھا تو بولا کسی نے گلا دبایا ہے، مجھے بخشش چاہیے۔ ماں رونے لگی، بیٹا نماز نہ پڑھنے والوں پر کبھی کبھی قبر کی وحشتیں دنیا میں ہی طاری ہونے لگتی ہیں۔ اسی رات عمیر کے کمرے میں رکھی گئی گھڑی کی سوئی رک گئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، کمرے میں خوشبو کی جگہ ایک عجیب بدبو پھیل گئی۔ اس نے آنکھوں سے کسی سائے کو دیکھا جو مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ وہ کانپنے لگا۔ اسی صورت اسے ایک خواب آیا، وہ قبر میں تھا، نہ کوئی روشنی نہ کوئی ساتھی۔ ایک فرشتہ آیا اور سوال کیا، من ربوں کا، مگر زبان بند تھی۔ پھر دوسرا سوال کیا، ما دینوں کا۔ عمیر چیخا، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا تھا، مگر آواز آئی، پھر نماز کیوں نہ پڑھی؟ تب ہی کا آواز گونجی، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، تو دنیا میں جوان تھا، صحت مند تھا مگر سستی کرتا رہا، تیرے پاس ہر کام کا وقت تھا مگر اپنے رب کے لیے 5 منٹ نہ نکالے۔ عمیر کی چیخیں گونجنے لگی، قبر تنگ ہونے لگی، سانپ اور بچھو حملہ کرنے لگے، اور چیخ کر معافی مانگنے لگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اچانک عمیر چیخ کر بیدار ہوا، پسینے میں سرابور، آنکھیں نم۔ ماں اس کے پاس آئی تو اس نے پہلی بار اذان کے وقت اٹھ کر وضو کیا۔ اس دن فجر کی نماز باجماعت پڑھی، آنکھوں میں ندامت تھی، دل میں شرمندگی۔ امام صاحب کے قدموں میں جا بیٹھا، کہنے لگا، مولوی صاحب مجھے بچا لیں، میں نے سالوں نماز چھوڑ دی، آج پہلی بار قبر کا منظر دیکھا ہے۔ اور امام صاحب نے محبت سے کہا، اللہ بہت رحیم ہے اور وہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ عمیر کی زندگی بدل گئی، اب ہر نماز وقت پر، چہرہ نورانی، دل مطمئن، اور ہر نوجوان کو نصیحت کرتا، جو نماز سے دور ہیں وہ رب سے دور ہیں، اور جو رب سے دور ہیں وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔
مگر کچھ سال بعد عمیر کو ایک جان لیوا بیماری لاحق ہو گئی۔ بستر پر لپٹا تھا، چہرے پر سکون، زبان پر ذکر، اور آخرتی وقت میں بھی جب روح نکلی تو مسکراہٹ تھی۔ سب حیران تھے۔ امام صاحب نے کہا، یہ نماز سے جڑنے کا صلہ ہے، سکون کی موت، جنت کا وعدہ۔ عمیر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز صرف عبادت نہیں، روح کی غذا ہے۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ صرف رب سے نہیں بلکہ اپنی خوشی، سکون اور کامیابی سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا سکون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نوجوان یا بزرگ ابھی سستی کر رہے ہیں، آج ہی سے توبہ کریں، نماز سے جڑ جائیں، کیونکہ اگلی سانس کا کچھ پتہ نہیں۔ قبر سب کو بلاتی ہے لیکن نماز والے سکون سے جاتے ہیں، اور غافل چیختے ہوئے۔ میرے عزیزوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ عمل جو روز قیامت سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ عمل جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ عمل جو دنیا کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہ عمل جو قبر کو روشن کرتا ہے، وہ عمل جس کی بدولت انسان رب سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نماز ہے۔ جو شخص 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جیسے ہی انسان سجدے میں جاتا ہے، دل کی ساری گھٹن دور ہو جاتی ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایسی ہیں جیسے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 بار نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص نور، ایک روحانی چمک آ جاتی ہے جو دنیا میں بھی محسوس کرتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کے کام میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ نمازی کا مقام دنیا میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اسے بخشش دے۔ نماز شیطان کی کمر توڑ دیتی ہے۔ جو نماز کا پابند ہو جائے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ منافقین پر سب سے بھاری چیز نماز بھی تھی، خاص طور پر فجر و عشاء۔ جو نماز کا پابند ہے وہ نفاق سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ماں باپ اپنے عمل سے اولاد کو عملی سبق دے دیتے ہیں۔ جب بچہ والدین کو سجدے میں دیکھتا ہے تو وہی منظر اس کی زندگی میں بھی اتر جاتا ہے۔ نمازی سچا ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے۔ نماز انسان کے اندر جھوٹ، فریب اور چالاکی کو ختم کر دیتی ہے۔ 5 وقت کی نماز انسان کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے، جس سے اس کی دنیاوی زندگی بھی منظم ہو جاتی ہے۔ نماز قبر میں انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر وہ درست ہوا تو باقی سب مال درست ہوں گے۔ نماز قیامت کے دن روشنی بنے گی جو اندھیرے سے پل صراط پر نمازی کا راستہ دکھائی دے گی۔ نماز سے دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل والا ہی سچی توبہ کر سکتا ہے۔ نماز انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز دل سے ہو تو انسان غلط راہ پر نہیں جاتا۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے نماز کو ضائع کیا اس کے لیے اور چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ نماز قبر کی وحشت اور اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ قبر میں اگر نماز موجود ہو تو فرشتے بھی نرمی سے پیش آتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔